نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ انسان جب نیکی کرتا ہے، نیکی کی طرف چل کر جاتا ہے تو اللہ اس کے چل کر جانے پر، اس کے قدموں پر اگر وہ یہ نیت کرے کہ میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں تو ان قدموں پر بھی اللہ اسے ثواب عطا کرتا ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 655 ہے۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ بنو سلمہ قبیلے نے نقل مکانی کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے کا ارادہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا کہ وہ مدینے کو ویران کر دیں۔ پھر آپ نے ان سے فرمایا الا تحتسبون آثارکم، تم اپنے قدموں کے بدلے ثواب کے طلبگار کیوں نہیں ہوتے؟ یعنی تم چل کر مسجد کی طرف آتے ہو تو اپنے ہر قدم کے بدلے اللہ سے نیکی کی امید کیوں نہیں رکھتے ہو؟ اپنے اقدام کے بدلے، اپنے آثار کے بدلے اللہ سے ثواب کے طلبگار کیوں نہیں ہوتے؟ امام مجاہد رحمہ اللہ نے آثارہم کی تفسیر کرتے ہوئے اس کا معنی یہ بیان کیا، خطاہم آثارہم، زمین پہ اپنے قدموں کے چلنے کے نشانات ہیں۔ جب تم زمین پہ چلتے ہو، اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہو، اللہ کی مسجد کی طرف جا رہے ہو تو اپنے ہر قدم پہ اللہ سے امید رکھو کہ ہر قدم پہ اللہ ہمیں نیکی عطا کرے گا۔ مسند احمد اور صحیح مسلم میں بھی یہ روایت ہے، صحیح مسلم میں 663 نمبر، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ وارضہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری کا گھر مسجد سے بہت دور تھا۔ مدینے کے گھروں میں سب سے دور گھر اسی کا تھا، اور وہ ہر نماز پہ پیدل چل کر مسجد آتا تھا اور اس سے کوئی نماز نہیں چھوٹتی تھی۔ ہر نماز میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتا۔ تو ہمیں اس پر بہت ترس آتا، تو ایک دن میں نے اسے مشورہ دیا کہ تو اپنے لیے ایک گدھا خرید لے جو تجھے گرمی سے بچائے۔ جو پیدل تو چل کر آتا ہے اتنی دور سے، تو ایک گدھا خرید لے جس پہ تو سوار ہو کر آئے، گرمی سے بھی بچے گا، سفر بھی جلدی کٹ جائے گا، اور زمین کے حشرات، سانپ، بچھو وغیرہ یہ بھی تجھے تکلیف نہیں دیں گے، اس سے بھی تو بچ جائے گا۔ تو وہ کہنے لگا اما واللہ ما احب ان بیتی متنب ببیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اللہ کی قسم مجھے یہ پسند نہیں کہ میرا گھر خیمے کی طرح تنابوں کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے بندھا ہوا ہو۔ یعنی مجھے پسند نہیں کہ میرا گھر آپ کے گھر سے متصل ہو، آپ کے اتنا قریب ہو۔ سیدنا ابی کہتے ہیں مجھے اس کی یہ بات بری لگی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری کو بلا کر پھر وہی سوال کیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی جواب دیا جو ابی بن کعب کو دیا تھا، اور اس کے ساتھ اس نے ایک لفظ کا، ایک جملے کا اور اضافہ کیا، انہ یرجو فی اثرہ الاجر، کہ میں اتنی دور سے چل کر آتا ہوں، میں اپنے ہر قدم کے بدلے ایک نیکی کی امید رکھتا ہوں۔ میں اپنے قدموں پر، جو قدم میں اٹھا کر مسجد کی طرف آ رہا ہوں، میں امید رکھتا ہوں اللہ سے کہ اللہ مجھے ان قدموں پر نیکی عطا فرمائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لک ما احتسبت، تو نے جو گمان رکھا ہے یقیناً تیرے لیے وہی اجر و ثواب ہے جس کی تو نے امید رکھی ہے۔ اور مسند احمد کی روایت کے یہ لفظ ہیں لک اجر ما نویت، تیرے لیے اس کا اجر ہے جس کی تو نے نیت کی۔ تو یہ نیت کر کے مسجد کی طرف آتا ہے تو انسان کو یہ نیت رکھنی چاہیے کہ وہ اچھائی کی طرف چل کر جا رہا ہے تو اس کے چلنے پر بھی اللہ اس کو اجر دے گا۔ یہ توحید کا تقاضا ہے۔ آپ نیکیاں کر رہے ہیں تو اللہ کے ساتھ آپ کا گمان اتنا یقین والا ہو، نیت اتنی پختہ ہو کہ میں یہ نیکی کی طرف چل کر جا رہا ہوں، اللہ مجھے اس پہ ضرور اجر دے گا۔ کیونکہ انسان جب اللہ کی فرما برداری کی طرف چلتا ہے تو جتنا وقت وہ اس میں گزارتا ہے وہ اللہ کی فرما برداری میں ہی ہوتا ہے۔ اللہ ہماری زندگیوں کو اپنی فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔